السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ہماری تفسیری سلسلہ جو ہے تفسیری نکات کا وہ اس وقت پہنچا ہے، آیت نمبر 5 مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد جو ہے اب ہمارا سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، سید اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا شہرائے آفاق ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز الایمان۔ آپ لکھتے ہیں، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس آیت سے پہلے کی آیت کی تفسیر ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَحَسُنَ، جی ہاں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 69، ترجمہ قرآن کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اسے دو باتیں معلوم ہیں، جن امور پر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تفسیر کبیر ہے، سورہ فاتحہ، الباب الثالث۔ پیارے محترم اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن پاک، ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کا سرچشمہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جو جا بجا اپنے نیک بندوں کا ذکر کر کے فرمایا نا کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کے راستے پر، ان کا راستہ، یہ راستہ، حزب اللہ حزب اللہ حزب اللہ، اللہ فرما رہا ہے نا، جگہ جگہ پہ فرما رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ کے گروہ ہیں اور اللہ کے گروہ ہی ہدایت پر ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز دیکھیں، جب بندہ صحبت موثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اچھے بندے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے بندے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ اچھے بندے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے بندے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اب دیکھو، نیکوں کی صحبت، نیکوں کا جن کے اوپر انعام ہوا وہ نیک لوگ تو ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جن پر انعام ہوا ہے وہ نیک لوگ ہیں یا نہیں؟ نیک لوگ ہیں، کنفرم، یقیناً وہ نیک لوگ ہیں۔
اور ان پر انعام یہ ان کے اوپر انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. انعام یافتہ لوگ ہیں یہ لوگ، اور انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کا ہی تو فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا ہے، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور فرمایا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یار. ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے، ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے راستے پہ چلنا کتنا کارآمد ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. اللہ کریم ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار فرمائے، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا فرمائے، اچھوں کی صحبت، اچھوں کی سنگت، سچوں کی صحبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام.